بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ الہ کے حوالے سے ہماری مسلسل نشستیں جاری ہیں۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم لفظ الہ ہن کا استعمال جو کلمہ طیبہ میں ہوا ہے اس کے بارے میں ابتدائی طور پر کچھ چیزیں جاننے کی مزید کوشش کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کلمہ طیبہ کا مفہوم صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات کلمہ طیبہ کے حوالے سے یہ ذہن میں رہے کہ یہ دو حصوں پہ مشتمل ہے۔ پہلے نفی ہے اور بعد میں اس بات ہے۔ لا الہ یہ نفی ہے اور الا اللہ یہ اس بات ہے۔ اولاً یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر جہاں پر اپنی خاص توحید کا ذکر کیا ہے وہاں پر الہن کا ذکر کیا ہے اپنی اور کسی صفت، جیسے عمومی طور پر اللہ اپنی ایک صفت استعمال فرماتا ہے کئی مقامات پر ربوبیت کی، اس کا استعمال نہیں کیا۔ پہلے یہ فرق سمجھیں، پھر اس کے بعد ہم شروط لا الہ الا اللہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان دونوں الفاظ کے معنی اگر سمجھے جائیں لفظ رب اور لفظ الہ کے، تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہاں پر یعنی کلمہ طیبہ میں جو ایگریمنٹ ہوتا ہے ایک بندے کا اور اللہ کی ذات کا، یہاں پر لفظ الہن ہی مناسب ہے، لفظ ربوبیت کے ساتھ وہ معنی اور مفہوم پورا نہیں ہوتا۔ لفظ رب جو ہے اس کا تعلق یوں سمجھ لیں کہ یہ خدا کی وہ جہت ہے جو خدا کے افعال سے متعلق ہے۔ مثلا لفظ رب اس ذات پہ بولا جاتا ہے جو پیدا کرتی ہے، جو کھلاتی ہے، جو پلاتی ہے، مارتی ہے، زندہ کرتی ہے، بارش برساتی ہے، فصلیں اگاتی ہے، اس کائنات کے نظام کو چلاتی ہے۔ تو دیکھا جائے تو صفت ربوبیت جو ہے اس کا تعلق خدا کے افعال سے متعلق ہے۔ اور اگر ہم الہن کے لفظ کو دیکھیں تو الہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کی پوجا کی جاتی ہے، جس کو سجدہ کیا جاتا ہے، جس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکا جاتا ہے، جس کے در کا طواف کیا جاتا ہے، جس کے نام پر نظر دی جاتی ہے، ایسی ذات جس سے دعا کی جاتی ہے، جس کے لیے تمام بندگی لائق ہے، جس کا خوف اور خشیت ذہن میں رکھی جاتی ہے اور جس سے تمام امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں، اور اسی طرح وہ ذات جس پہ توکل کیا جاتا ہے، یعنی مفعولیت کے معنی میں ہے۔ اب صفت ربوبیت کا استعمال یہاں پہ وہ جامع مفہوم بیان نہیں کر سکتا جو الہن کا لفظ بیان کر سکتا ہے۔ یعنی گویا کہ جب میں اور آپ یہ کہتے ہیں لا الہ، تو یہ خدا کی وہ جہت ہے جو بندے کے افعال سے متعلق، یعنی بندہ یہ کہے نا کہ سجدے کے لائق کوئی ذات نہیں ہے سوائے اللہ کے، اسی کے سامنے ماتھا ٹیکا جائے گا۔ تو اس لیے یہاں پر رب ذوالجلال نے جہاں پر کلمہ توحید کا ذکر کیا ہے ربوبیت کی صفت کی بجائے الہن کے لفظ کا انتخاب کیا۔ کلمہ طیبہ اس کے جب تک پورے کے پورے معانی، مفاہیم اور شرائط پر پورا نہ اترا جائے اس کی صحیح تاثیر انسان کے اندر کبھی بھی منتقل نہیں ہو سکتی۔ کلمہ طیبہ کی جو شرائط بیان کی جاتی ہیں عقائد کی مختلف کتابوں میں، اس کے لیے بعض جگہوں پہ 7 شرائط ہیں، بعض جگہوں پہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ ان میں پہلی شرط جو ہے کہ کلمہ طیبہ کا علم ہونا ضروری ہے، یقین ہونا ضروری ہے، دوسری شرط۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اخلاص ہونا ضروری ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ صدق و وفا کا ہونا ضروری ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا گرویدہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح چھٹی شرط یہ ہے انقیاد کا مطلب ہے کہ اپنے سر کو جھکا دینا، یہ بھی ضروری ہے، اور تسلیم کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ عموماً 7 شرائط عقائد کی کتابوں میں بیان کی جاتی ہیں۔
اسی طرح کلمہ طیبہ کے ساتھ غیر مشروط محبت کا ہونا بھی ضروری ہے اور شرک کا انکار کرنا بھی ضروری ہے۔ اب یہ وہ بنیادی شرائط ہیں جو میں نے آپ کے سامنے صرف تعارف کے طور پر ذکر کی ہیں۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم کلمہ طیبہ کی جو پہلی شرط ہے کہ کلمہ طیبہ کا علم ہونا کتنا ضروری ہے۔ جب تک کسی بھی ٹیکسٹ کا، متن کا مجھے اور آپ کو علم ہی نہیں ہے، اس وقت تک ہم نہ تو اس کا یقین کر سکتے ہیں، نہ اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے، آپ کسی کے ساتھ ایگریمنٹ طے کر رہے ہیں اور ایگریمنٹ کے بارے میں آپ کو معلومات ہی نہیں ہے کہ میرا ایگریمنٹ ہو کیا رہا ہے، تو یقیناً اس کے نتائج آپ کے لیے برے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی سمجھ سے بھی بالاتر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے پہلے اس کو پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے کہ میرا اور اس کے درمیان کون سا ایگریمنٹ ہو رہا ہے، تب جا کے آگے جا کے فوائد و ثمرات آپ حاصل کر سکیں گے نا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اور بندے کے درمیان ایک بہت بڑا ایگریمنٹ ہے، بہت بڑا ایگریمنٹ ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مجھے پتہ تو ہونا چاہیے نا، میں اللہ کی بارگاہ میں کس چیز کا اظہار کر رہا ہوں۔ تو آج کی ہماری نشست جو تفصیلی طور پر ہوگی، کلمہ طیبہ کی پہلی شرط کہ اس ٹیکسٹ کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کلمہ طیبہ کے علم کا مطلب کیا ہے؟ اس کے علم کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس بات کے بارے میں مکمل ادراک حاصل ہو جائے کہ میں کن باتوں کی نفی کر رہا ہوں۔ یعنی جب میں یہ کہتا ہوں لا الہ، میں نفی کن چیزوں کی کر رہا ہوں اور کن باتوں کا اس بات کروں گا۔ یعنی اس ایگریمنٹ کے اندر، یہ تو ایک عمومی ایگریمنٹ ہو گیا، اس ایگریمنٹ کے تحت جو ذیلی شاخیاں آئیں گی وہ کون کون سی ہوں گی۔ جب تک مجھے اس بات کا علم نہیں ہوگا، میرے لیے کلمہ طیبہ پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یوں سمجھ لیں کہ کلمہ طیبہ ہمیں اس بات کی طرف رغبت دلا رہا ہے کہ نفی پہلے ہے، اقرار بعد میں ہے۔ اسی طرح باطل کو مسترد آپ پہلے کریں گے، حق کو تسلیم بعد میں کریں گے۔ گویا کہ حق کو تسلیم کرنے سے پہلے باطل کو مکمل طور پر مسترد کرنا ضروری ہے۔ طاغوت کا انکار پہلے ہے، اللہ پر ایمان بعد میں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ برتن کو صاف کرنا پہلے ہے اور اس میں دودھ ڈالنا بعد میں ہے۔ جب تک آپ نفی نہیں کریں گے، اس بات رنگ نہیں چڑھاتا۔ نفی کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں اور آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، نوافل کی ادائیگی کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود اندر کا معبود مرتا ہی نہیں ہے۔ خواہش نفس کا معبود، معاشرے کا معبود۔ پڑھتے نماز ہیں اور کوئی بھی معاشرتی عمل کے بارے میں سوال کیا جائے کہ بھئی یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، تو جواب کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کا تقاضا ہے۔ جواب کیا ہوتا ہے؟ حالات کا تقاضا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز تو میں نے پڑھی ہے لیکن اندر کے معبود کو نہیں مارا۔ جیسے عام لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم بر صغیر کے جتنے بھی افراد ہیں، ہم کلمہ تو پڑھ چکے ہیں مگر ہمارے اندر کا ہندو ابھی نہیں مرا۔ کیسے؟ طبقاتی تقسیم اب بھی موجود ہے، اونچی اور نیچی ذات کا تصور اب بھی موجود ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو تسلیم کیا ہوتا تو اللہ کے نزدیک تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہے، وہاں پر تو کوئی بڑے اور چھوٹے کا فرق نہیں ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اب ذرا غور کریں، جو اللہ کی ذات کو تسلیم کرتا ہے، مثال کے طور پر ہم اسی حدیث پاک کی روشنی میں دو افراد کو کھڑا کرتے ہیں، ایک بہت بڑا جاگیردار ہے اور ایک اس کا مزارع ہے جو اس کے جاگیر پر، اس کی زمینوں پہ کام کرتا ہے۔ اب اس جاگیردار سے اگر سوال کیا جائے کہ بھئی تیرا مذہب کون سا ہے، وہ کہے گا میں مسلمان ہوں۔
اور اس مضارع سے بھی سوال کیا جائے کہ تیرا مذہب کون سا ہے، تو وہ بھی کیا کہے گا؟ میں مسلمان ہوں۔ اب رسول اللہ سے پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ان دونوں کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ یہ جاگیردار ہے، یہ غریب انسان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم۔ اب یہاں پر تو کوئی جاگیرداری کا اور نیچے والے طبقے کا کوئی فرق نہ رہا۔ اب یہ کیفیت کب ختم ہوگی؟ جب اندر کا ہندو مرے گا۔ یہ نفی پہلے کرنا ہوگی۔ اب ایک جاگیردار بھی تو نماز پڑھتا ہے، ایک عام شخص بھی نماز پڑھتا ہے، مگر اس کے باوجود نفی کیے بغیر اس بات کے درجے میں چلے جانا، یہ انسان کی توحید اس انداز میں کامل نہیں رہتی۔ اس لیے اگر ہم دیکھیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 256، اللہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ۔ اب یہاں پر بھی نفی اور اثبات ہے۔ جو انکار کر دے طاغوت کا، طاغوت کیا ہے اس کی تشریح باقاعدہ طور پر آگے آئے گی، یوں سمجھ لیں کہ اللہ کے نظام کے مقابلے میں جو بھی نظام ہوگا وہ طاغوتی نظام ہوگا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھے۔ نفی پہلے ہو گئی، اس بات بعد میں ہوا۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوطی سے پکڑا ہے مضبوط رسی کو، مضبوط عروہ کو۔ اس کا مطلب ہے کہ جو نفی کیے بغیر اس بات کی طرف آئے گا، اس کے ہاتھ میں مضبوط رسی نہیں ہوگی، وہ کسی وقت بھی ڈاماڈول ہو سکتا ہے اور اپنے سارے کے سارے اعمال کو برباد کر سکتا ہے۔ اب کیا کلمہ طیبہ کا علم ضروری ہے؟ قرآن مقدس سے اور احادیث کی روشنی میں ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فَعْلَمْ، اے محبوب تو جان لے، اَنَّهُ لا الہ الا اللہ، علم ضروری ہے۔ محض یہ کہہ دینا لا الہ الا اللہ، اس سے کام نہیں چلے گا۔ فَعْلَمْ، تو جان لے، اَنَّهُ لا الہ الا اللہ۔ اب اس پر بڑی زبردست دلیل امام بخاری نے جو ایک باب قائم کیا ہے اسی عنوان پہ، امام بخاری الجامع صحیح البخاری میں باب یہ قائم کرتے ہیں، باب العلم قبل القول والعمل لقول اللہ تعالی فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَبَادَأَ بِالْعِلْمِ۔ امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں یہ لکھا ہے کہ قول اور عمل سے پہلے بھی، بات کرنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے، احکام کو جاننے سے پہلے کس بات کا علم ضروری ہے؟ انہ لا الہ الا اللہ۔ جب تک ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوگا، ہمارا قول اور عمل بھی صحیح انداز میں ترتیب نہیں پائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کا علم پہلے ہے اور احکام اور مسائل کا علم بعد میں ہے۔ اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر قرآن کی وہ ترتیب دیکھی جائے جو ترتیب نزولی ہے، تو سب سے پہلے اسی عنوان پہ زور دیا گیا ہے۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، اگر آپ اس کو صحیح طور پہ سمجھنا چاہتے ہیں تو سورہ فرقان سے شروع ہو جائیں۔ سورہ فرقان سے لے کر آگے والی جتنی مکی صورتیں ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان صورتوں کے اندر رب ذوالجلال نے اس نظریے کے اوپر کتنا زور دیا ہے۔ یہ نظریہ ہی انسان کے اندر عمل کی قوت پیدا کرتا ہے۔ جب اس نظریے میں کمزوری ہوگی، اعمال میں تذبذب پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اسی طرح ایک اور دلیل بھی ہے قرآن پاک کے اندر اسی عنوان کے متعلق، الا من شاہد بالحق وہم یعلمون، جو حق کی شہادت دے اس حالت میں کہ وہ اس حق کو جانتا بھی ہو۔ جانے بغیر شہادت دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ حق کو جاننا ضروری ہے۔ جو زبان سے کہہ رہا ہے، دل سے اس کا علم ہونا ضروری ہے، ادراک ہونا ضروری ہے، اور شعور کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب اس کی دلیل سنت سے بھی آپ کو مل جائے گی۔ عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ۔
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس حالت میں مرا کہ وہ جانتا ہو وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب یہاں پر کس قید کا ذکر کیا گیا کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اب ایک بندہ ٹیکسٹ تو پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ، مگر اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس ٹیکسٹ کا مطلب کیا ہے، متن کا مفہوم کیا ہے، کس چیز کی اس نے نفی کرنی ہے، کس چیز کا اثبات کرنا ہے۔ لہذا وہ شخص جس نے ساری عمر توحید سیکھی نہیں ہے اور ماں سوی اللہ کا بطلان کر ہی نہیں سکا، کیا وہ اس حدیث کا مصداق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب یہ ایک سوال ہے ہمارے اوپر کہ وہ شخص جس نے ساری عمر توحید کو سیکھا ہی نہیں اور لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو صحیح سمجھا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس لیے ضروری ہے کہ کلمہ طیبہ کا یہ جو پہلا پوائنٹ ہے کہ اس کے بارے میں علم کا ہونا ضروری ہے۔ علم نہیں ہے تو پھر آگے جا کے باقی جتنے بھی اس کی شرائط ہیں اس پر پورا اترنا انتہائی مشکل کام ہے، اور جس شخص کو لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھ میں آ جائے وہی جا کے یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ اصل کام تو نظام کو بدلنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی فکر نظام کے تبدیل کرنے کی بات کرتی ہے۔ اس کی سادہ سی مثال آپ لے لیں، آپ کسی کو نماز کا کہیں الجھے گا نہیں، روزے کا کہیں اتنا نہیں آپ سے الجھے گا، آپ اس کو کہیں کہ یار اتنی تسبیح کر لے، نہیں الجھے گا۔ لیکن جیسے ہی آپ اس سے کسی چیز کی نفی کروائیں، اس کو کہیں یار یہ رسم چھوڑ دے، آپ کے گریبان تک کو پکڑ لے گا۔ آپ اس کو کہیں کہ یار سود کو چھوڑ دے، آپ کے خلاف ہو جائے گا۔ آپ اس کو کسی نظام سے ہٹا کر، رسم و رواج سے ہٹا کر، معاشرتی رسم و رواج سے ہٹا کر کسی اور طرف لائیں، طرح طرح کی باتیں کرے گا۔ لیکن تسبیح کا کہتے رہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، حج اور عمرے کا کہتے رہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلا کام جو ہے وہ لا الہ یہ ہے، پھر الا اللہ ہے۔ یہ نفی اور اثبات جو ہے یہ کوئی عام شے نہیں ہے، نفی سب سے پہلے ہے۔ جس نے نفی کی ہی نہیں اس کو اللہ کے جلوے کیسے نظر آ سکتے ہیں؟ جیسا کہ وہ حدیث پاک جو احسان والی حدیث پاک ہے اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر کے اپنی گفتگو کو میں ختم کرتا ہوں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اب اس کے اندر دو مفاہیم بیان کیے گئے ہیں کہ اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو کم از کم یہ تصور کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن بعد محدثین نے یہ معنی بیان کیا کہ یہاں پر کانا جو ہے یہ ناقصہ کی بجائے تامہ لیا جائے اور مفہوم یہاں پہ پورا کر لیا جائے فَإِن لَّمْ تَكُن، یہاں پر مفہوم پورا ہو گیا۔ فَإِن لَّمْ تَكُن اگر کانا تامہ مانا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ اگر تو نہ رہے، یعنی اپنی ذات کی مکمل نفی کر لے، تَرَاهُ تو اسے دیکھے گا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ اور وہ تجھے دیکھے گا۔ یہ وہ اصل مفہوم ہے جو نفی کے ساتھ پورا ہوتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، برتن گندا ہوگا، دودھ بھی ڈالیں گے تو خراب ہوگا، جب تک برتن سے گند کی نفی نہیں ہوگی اس وقت تک ہمیں صحیح انداز میں لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور قرآن کی ترتیب بھی یہی ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یعنی پہلے کس چیز کا ذکر کیا ہے؟ تزکیہ کا ذکر کیا ہے، پھر ذکر کا ذکر کیا ہے، پھر نماز کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو اس لیے آج کی ہماری نشست تھی کس عنوان پہ کہ شروط لا الہ الا اللہ میں سے پہلی چیز ہے کلمے کے مفہوم کا علم ہونا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کلمے کے مفہوم کا علم اپنے سینوں میں جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و صحبہ اجمعین۔